اس کے بھی مندرجات آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا. اور چیف جسٹس ہمیں یہ دعائی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں. کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ تو ایک تماشا لگا ہوا تھا کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا ہے، تو یہ مناسب تھا کہ جی اس کے اوپر بات کی جائے. ہاں ایک میں بھول گیا، اسی چیف جسٹس کو چاہیے تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ چوروں کی عزت کریں، ڈاکوؤں کی عزت کریں، الیکشن فراڈ کرنے والوں کی عزت کریں. انہیں کبھی اس راولپنڈی کے کمشنر کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہے پچھلے 3 مہینے سے، جس نے کہا تھا کہ 60 ہزار ووٹوں پچھلے 3 مہینے سے، جس نے کہا تھا کہ 60 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو 60 ہزار ووٹوں سے ہرایا گیا ہے؟ وہ کدھر گیا؟ وہ بندہ ہے کہاں ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. شاید اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہیں سے تو بتائیے. میں چاہوں گا کہ میں جا کے ان کی خدمت پہ اپنا سلام پیش کروں کم از کم اس شخص نے اتنی ہمت دکھائی کہ وہ اس فسطائیت کے زمانے میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سچ بولا. تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی اس جناب چٹھا کا خیال آیا کبھی؟ کیا ابھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کا پتا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ اب پاکستان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے، کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے، اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں. ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی جی 9 مئی کے بارے میں، لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن گزرنے کے بعد بھی نہ لگے. ایک پٹیشن یہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن گزرنے کے بعد بھی نہ لگے. ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی، جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی. مارچ، اپریل، مئی اور جون، آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پٹیشن نہیں لگ رہی. عطر منالہ صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا، ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے جو کہ آج پاکستان جس نازک نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے وہ. تو اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ جی اس کو ہم لگا کے سن تو لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں، وہ پٹیشن لگائیں، دوسری پارٹی کو بھی بلائیں تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے. لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا. 25 مئی کی جو پٹیشن تھی، 9 مئی کی پٹیشن، وہ بھی نہیں لگی. ریویو پٹیشن ہم نے کی تھی سمبل کی ایلوکیشن کے بارے میں، ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں لگ رہی. اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو یہ مجھے چاہتا، میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی، یور لارڈشپ، یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور وہ نہ لگائیں، اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہیں، بار بار سنیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے باز جو ہیں وہ دیتے رہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ، میرا خیال ہے، اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے، میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا اوور آل جو ایمبٹ ہے، میں وہ بھی چاہوں گا کہ 1 منٹ لوں اس کے اوپر. یہ تمام چیزیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں. کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرانا اور پھر کس طریقے سے ہماری حکومت کو باہر رکھنا اور خان صاحب کو قید کرنا اور جن حالات میں رکھا ہوا ہے ان حالات میں رکھنا اور مقدمات کرنا اور مقدمات سے بری نہ ہونے دینا اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ کرتے رہنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں
وہ لنڈن پلان کا حصہ ہیں.